برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ اب پتہ نہیں میں اس کو اپنے مقدمہ کے چینل سے آن کروں یا اپنے چینل M5 سے، کیونکہ یہ معاشرے کا بھی مسئلہ بھی ہے اور یہ حکومتوں کا مسئلہ بھی ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو خاص طور پر صوبوں پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ جو صوبے جو محکمے انہوں نے اپنے ذمہ لیے، بالخصوص صحت اور تعلیم، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ جناب صحت کے حوالے سے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ہمارے مقبول باقر صاحب، ان سے میں گزارش کروں گی، انہی سے آج مخاطب ہوں اور ان کا شکریہ پہلے ادا کر دوں۔ میری بہن جب ہاسپٹلائز تھیں تو بہت سارے ہم نے جو برانڈڈ ہاسپٹل کی لیبارٹریز ہیں، برانڈڈ لیبارٹریز، جس میں آغا خان ہیں، ساؤتھ سٹی ہیں اور ضیاء الدین، جہاں میری بہن کی بائیوپسی ہوئی، اور ان سب جگہوں سے ہم ریڈیولوجی سے بھی ہر جگہ سے، جہاں جب لاکھوں روپے ہم ٹیسٹ کے دے چکے، تب جا کے کہیں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی چونکہ سپریڈ ہو چکا ہے کینسر ان کا، تو لہٰذا یہ گروتھ کہاں سے ہو رہی ہے وہ نہیں پتہ چل رہا۔ ارے بھائی صاحب، اتنے سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد سینکڑوں قسم کے آپ نے بلڈ ٹیسٹ لے لیے، سینکڑوں قسم کی آپ نے جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈز لے لیں، لاکھوں روپے ہم نے خرچ کر لیے ان 20 دنوں میں۔ ہم اللہ نے پروردگار نے مدد کی، ہم بھی اپر مڈل کلاس میں ہی آتے ہیں، شکر ہے کہ ہم مڈل کلاس ہی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی رکھے کہ کبھی کوئی ایسا پیسہ ہمارے پاس نہ آئے جو ہمارے دماغ خراب کر دے۔ لیکن اتنے ٹیسٹ لینے کے باوجود یہ نہیں پتہ چل سکا کہ کینسر کی گروتھ کہاں سے ہو رہی ہے، میموگرافیز ہوئیں، کیا کیا نہیں ہوا۔ تو پھر ہمیں ایڈوائس کی گئی کہ جناب یہ جو جناح ہاسپٹل ہے، سرکاری ہاسپٹل جو پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتا تھا، اب 18th امینڈمنٹ کے بعد ہاسپٹل کی بدقسمتی، کراچی کے لوگوں کی، صوبہ سندھ کے لوگوں کی، انٹیریئر سندھ کی خاص طور پہ بدقسمتی تھی کہ یہ شعبہ حکومت سندھ کے پاس آ گیا، جہاں ہمیشہ ڈاکوؤں کی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی، یعنی کہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جب آپ ڈکیت کہیں، ڈاکو کہیں تو سمجھ لیں پیپلز پارٹی۔ جناب یہ پرائیویٹ جو ہمارے ڈونرز ہیں، جس میں پیشنیٹ فاؤنڈیشن ہے، جس نے یہ ٹیکنالوجی یہاں انٹروڈیوس کروائی، جس کو روبوٹ ٹیکنالوجی کہا جا رہا ہے، اور وہ کینسر کے لیے ہی ہے کہ لیزر سے آپریٹ کیا جاتا ہے، روبوٹ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کا ہیڈ کس کو بنا دیا گیا؟ ڈاکٹر طارق محمود کو۔ انہوں نے اپنے جو ہیں وہ اپنی PR استعمال کی، اپنے کانٹیکٹس استعمال کیے، اور وہ پیشنیٹ فاؤنڈیشن کو اس بات پر آمادہ کرنے پہ راضی، یعنی وہ کامیاب ہو گئے کہ جناح ہسپتال جی غریبوں کا علاج ہوتا ہے اور بیچارے لو مڈل کلاس لوگوں کا علاج ہوتا ہے، یہ فیسلٹیز ان کو نہیں مل سکتی کسی اور جگہ، اگر وہ کسی برانڈڈ ہاسپٹل میں جائیں گے تو کروڑوں روپے کا خرچہ ہوگا، اس لیے یہاں دے دیجئے۔ تو ہم ان ہاسپٹلز کو بھی کہیں گے کہ وہ اپنے وہ پیشنٹس جن کو روبوٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو وہ یہاں آ جائیں۔ اس میں JPMC، سائبر نائف کا اور دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ کیا کانٹریکٹ ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کے مندرجات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب تک خود پر نہ پڑے، اور جب ہمیں کہا گیا کہ یہ ٹیکنالوجی، تو صرف میرے گھر والے راضی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سرکاری اسپتال میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، وہاں پر علاج اچھا ہوتا ہے اگر آپ اچھے پروفیسر کے پاس جائیں، چونکہ بیسٹ پروفیسر جو ہیں وہ JPMC میں ہی اویلیبل ہیں اور سول ہاسپٹل میں۔ یہ ٹھیک ہے، ان کو اجازت دی گئی ہے، NOC ہے کہ وہ جو ہاسپٹل کے آورز ہیں اس کے بعد وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو جناب اس چکر میں ہم کو JPMC کی زیارت نصیب ہوئی، جو وہاں کا انٹینسو کیئر یونٹ ہے، ICU، جس میں لال بیگ یعنی کاکروچز کے علاوہ جو گندگی کا وہاں حال تھا ICU میں، دیٹس ویری پیتھیٹک۔ اور بلانے پر بھی ڈاکٹرز جو ہیں، آن کال ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نرسوں کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، نہیں آتے، گپ چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں نے چیف منسٹر صاحب کو فون کیا، مقبول باقر صاحب کو،
میں ان کی بہت مشکور ہوں مقبول بھائی، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، آپ نے اس وقت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لمحہ فکریہ اور المیہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک چیف منسٹر کو صوبے کے آئی سی یو کے ایک معمولی ہاؤس آفیسر کو فون کرنا پڑے خود کہ بھائی صاحب آپ کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں پیشنٹس کو پراپرلی، تب بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے فون اپنی ایک دوسرے ساتھی کو پکڑا دیا ان صاحب نے اور کہا اب فون آئے نا، چیف منسٹر صاحب نے ظاہر ہے فون کیا ہوگا تو اپنے پی اے سے کرایا ہوگا، تو انہوں نے کہا اب دوبارہ فون آئے گا، کہہ دو کہ وہ راؤنڈ پر گئے ہوئے ہیں۔ ابھی میں بتاتی ہوں کہ آئی سی یو جو ہے اس کا انچارج ایک ڈاکٹر ذیشان ہے، انتہائی گھٹیا آدمی، اس لیے کہوں گی کہ اس کے بعد ایک اور سب سے بڑا گھٹیا ہم نے دیکھا، پھر ہمیں کہنا پڑا اور سوچنا پڑا کہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا لوگ یہاں موجود ہیں۔ وہ سب سے زیادہ گھٹیا آدمی کون نکلا؟ وہ تھا کینسر ڈپارٹمنٹ جے پی ایم سی کا ہیڈ، نام تو اس کا غلام حیدر ہے، لیکن میں حیدر اس کے نام کے ساتھ لگا نہیں سکتی، گلگت بلتستان کا رہنے والا ہے، وہ آغا خان میں پریکٹس کرتا ہے ہاسپٹل میں۔ اس خبیث آدمی کے پاس جب ہم رپورٹس لے کر گئے کہ بھائی بتائیے کیا یہ روبوٹ ٹیکنالوجی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں، اس کی بایوپسی رپورٹس بھی دکھا دی گئیں سارا۔ موصوف نے کہا، ان کے پی اے صاحب نے کہا دیکھیے وہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے پاس آغا خان سے۔ میں فوراً سمجھ گئی، میں نے کہا یہ پریکٹس کرتا ہے کہ آغا خان میں؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ آغا خان میں پریکٹس کرتے ہیں، تو ان کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گئی مہمان نہیں، وہ پیشنٹس تھے، وہ میں پیشنٹ بھی نہیں کہوں گی، اب تو میں کسٹمر کہوں گی، وہ کسٹمر تھے جو کروڑ روپیہ ان کو دینے پر تیار ہو جاتے ہیں اگر 1.5 کروڑ روپے میں علاج ہو رہا ہے، اور آغا خان کے ساتھ ان کا جو بھی معاملہ طے ہوگا جناح ہاسپٹل کی مینجمنٹ کا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ آغا خان اور دوسرے بڑے ہاسپٹلز اپنے کینسر پیشنٹس کو روبوٹ ٹریٹمنٹ کے لیے، ٹیکنالوجی ٹریٹمنٹ کے لیے جے پی ایم سی میں لے کر آتے ہیں۔ اب آگے کی کہانی سنیے۔ کہنے لگے بھائی وہ میرے وہ دوسرے جونیئر ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر خلیل سمرو کوئی صاحب تھے، بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، بہت ہی ان کو میں نے رپورٹس ساری دکھائیں، اس کی الٹرا ساؤنڈ، اس کا ہائی ریزولوشن سی ٹی اسکین، اس کا سارے اس کے بلڈ سینکڑوں قسم کے ٹیسٹ جو ریکوائرڈ تھے وہ ہم کراتے رہے۔ اس کی بایوپسی رپورٹ ہر چیز جب ہم نے دکھائی تو انہوں نے کہا ہے تو یہ لاسٹ سٹیج، لیکن بہرحال اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب اس نے زندگی دینی ہو تو وہ آخری سٹیج پر بھی، اور یہی بات ہے، بے شک کینسر اگر 4th سٹیج پر ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فوراً مر جاتا ہے بندہ، ایسا نہیں ہے، اور ایک ڈاکٹر کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ سروائیو نہ کر سکے تو وہ تسلی دیتا ہے، وہ مریض کا مورال جو ہے اس کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے لواحقین کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو آپ یہ مافین دے دیں، مافین بھی ان کی پرسکرپشن پر ملتی ہے، مافین بھی صرف آغا خان کے پاس اویلیبل ہے جو ہاسپٹلز کے کنسرن ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی پرسکرپشن پر ملتی ہے، جس سے بندہ سوتا رہتا ہے کینسر کا، یعنی اس کو پین جو ہے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اب سنیے اس غلیظ انسان کی کہانی، اب میں جب بھی اس کا نام لوں گی، اس پر میں نے بہت تحقیق کی ہے، 40 دن تک اپنی بہن کے انتقال کے بعد، ظاہر ہے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، ہم ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد سے میں نے جو تحقیق کی، اس خبیث انسان کا نام میں نے ڈاکٹر زے رکھ دیا ہے، حیدر نہیں لوں گی، حیدر کے تو حوالے میں نے تمہیں کیا ہے، ڈاکٹر غلام حیدر، تم غلام ہو زے کے، زے کون؟ زر، زمین اور زن۔ اب وہ زن کون سا ہے، کون خواتین ہیں؟ وہ ہیں وہ 4 این جی اوز جو کینسر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں، اس میں سے ایک بڑی فنکار عورت ہے جس کو ہم پرسنلی بھی جانتے ہیں، اور اس پر ہم کام کریں گے۔ وہ جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے 12 نمبر، جس میں 2 نمبر عورتیں اور 10 نمبر مردوں کو ہم ایکسپوز کریں گے کہ یہ معاشرے کا سب سے بڑا کینسر تو یہ خواتین و حضرات ہیں۔ اسی میں وہ ایک 2 نمبر عورت ہے، اور اس 2 نمبر عورت کی اور بہت ساری ایسی چیزوں سے ہم واقف ہیں، اور اس جیسی بے تحاشا خواتین بکھری پڑی ہوئی ہیں اس ملک میں۔ اس نے اب ایک این جی او بنا لی، اور کینسر وارڈ میں یہ غلام زے جو ہے، یہ غلام زے جو کینسر کا ہیڈ ہے، کینسر ڈپارٹمنٹ کا، جے پی ایم سی کا، اس کے ساتھ 8 سے نہیں، کم از کم 5-6 سال سے جس قسم کے ٹرمز ہیں، illicit ٹرمز اس کو کہتے ہیں انگریزی میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گی، وہ پورے، اب وہ ویڈو بھی ہو چکی ہیں تو شی از اویلیبل فار ایوری تھنگ، وہ یہاں جب وہ ویڈو نہیں تھی تب بھی بدکار عورت تھی وہ،
اس عورت کی این جی او میں جو ڈونرز اس کو میڈیسن دیتے ہیں کینسر کی، اور شاید میں آپ کو بتاؤں کہ کینسر کی میڈیسن سب سے ایکسپینسو میڈیسنز ہوتی ہیں. میری بہن کے لیے ایک انجیکشن ہم کو سٹی سکین کے لیے چاہیے تھا جو 3,000 روپے جس کی پرائس ہے، مگر وہ بلیک میں ملا 7,000 کا. تو میں نے اپنے بردر ان لا سے کہا کہ آپ نے ایک کیمسٹ سے لے تو لیا، اس سے پوچھا نہیں کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، جب یہ امپورٹ کی اجازت ہی نہیں ہے، صرف جو کینسر کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں انہی کو، یہ وہی امپورٹ کر سکتے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پوچھا. میں نے کہا مجھے کیمسٹ کا نام بتائیے. وہ جے پی ایم سی کے سامنے وہ شاپ تھی اس کیمسٹ کی. میں نے اس کو کہا بھائی یہ انجیکشن آپ نے کہاں سے لیا، اس کی تو امپورٹ جو ہے وہ آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے پرائیویٹ فارماسیوٹیکلس کو. تو کہنے لگے جی وہ انہی سے خریدتے ہیں نا، ہم جے پی ایم سی سے خریدتے ہیں. جے پی ایم سی سے خریدتے نہیں سمجھی میں، جے پی ایم سی کوئی کیمسٹ تو نہیں ہے، وہ تو ہاسپٹل ہے. نہیں جی وہ ان کے پاس آتی ہیں نا، تو جو ان کے کنسرن، یعنی یہ اشارہ وہی غلام زے کی طرف تھا. غلام زانی، غلام زر اور زمین کا چاہنے والا بے غیرت. کوئی اس کو آج سے میرا یہ کلپ جہاں جہاں پہنچے ان کی مورل اور سوشل ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کلپ کو، میں آج پہلی دفعہ 3 سال میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو وائرل کریں، زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ ہمارے لوگوں میں اویئرنس آئے. پتا چلا وہ اپنے آغا خان کے کسٹمر کو ڈیل کر رہے تھے، یعنی پیشنٹ نہیں کہوں گی چونکہ ان کے لیے تو کسٹمر ہی. اب آغا خان میں جو لوگ جاتے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی گئے ہیں وہاں پر، ایک ٹیسٹ اس کا وہاں پر ہوا اور ایک کنسلٹنٹ ہم نے وہاں ان سے کنسلٹ کیا. جو ٹیسٹ دوسری لیبارٹریز میں 25,000 کا ہوگا وہ وہاں پہ 80,000 کا ہوگا اس لیبارٹری میں، آغا خان کی لیبارٹری میں. اس پر گورنمنٹ کی نہ کوئی گرپ ہے چونکہ آغا خان سے ان کی نکلتی ہے، پرنس کریم آغا خان سے ان سب کی نکلتی ہے جان. اربوں روپے کی، 500 بلین روپیز کی ویلیو کی زمین حکومت سندھ نے اس آدمی کو دی جس کا نام پرنس کریم آغا خان ہے. اور آغا خان کی مینجمنٹ جس طرح کی دکان کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی نام کا ٹیکس جس کو کہتے ہیں نا، کوئی ٹیکس وہ نہیں دیتے. کیا آپ اس پر کوئی نظر ثانی کریں گے؟ جناب مقبول باقر صاحب، میں آپ کی اس معاملے میں بہت مشکور ہوں. ٹھیک ہے اس کی جتنی زندگی وہ لکھوا کر لائی تھی اللہ سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جتنی زندگی کوئی پیشنٹ لکھوا کر لایا ہے، کوئی انسان لکھوا کر لایا ہے، لیکن وہ پیشنٹ ہے. اور ہم نے بڑے میرے ایک عزیز ہیں جن کو بلڈ لیکیمیا تھا اور وہ 35 سال تک زندہ رہے کینسر ڈائیگنوز ہونے کے بعد. ایسی بات نہیں ہے، اللہ تنکے میں جان ڈال دیتا ہے. وہ مالک ہے قضاء و قدر کا، وہ مالک ہے موت اور زندگی کا. وہ بس کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے. پتا چلا سینکڑوں روپے کی میڈیسن جو یہ ڈونیشن لیتی ہے، باہر سے بھی لیتی ہے، پاکستان سے بھی لیتی ہے. یہ عورت، ایک عورت نہیں، وہاں پہ 4 این جی اوز کام کر رہی ہیں جس میں صرف ایک سم تھنگ آمنہ ہیں جو بہبود سے تعلق رکھتی ہیں. وہ بہترین کام کر رہی ہیں کمپیریٹیولی، لوگوں نے ان کی تعریف کی. وہاں پر جو 4 این جی اوز ہیں ان میں سے ایک این جی او آمنہ صاحبہ کی ہے، اور چھاپڑا شاید آئی تھنک ان کا جو یہاں پر پیشنیٹ فاؤنڈیشن جو ہے یہ چھاپڑاس کی ہے. میں اس پر تحقیق میں ہوں، میری ان سے رابطہ میرا ہو گیا ہے چھاپڑاس سے، میں کانٹیکٹ کر لیا ہے. اور میں ان کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا ڈونیشن دے کے جے پی ایم سی کو سائبر نائف ڈپارٹمنٹ تو کھول دیا. سندھ حکومت نے اپنا نام اس بورڈ پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے جو دیکھ دھیلا نہیں دیتی، ایک دھیلا نہیں دیتی جے پی ایم سی کو. باقی ڈونرز کے نام نیچے ہیں بیچاروں کے، یعنی جن کی وجہ سے یہ چلتا ہے تھوڑا بہت کاروبار صحت کا جے پی ایم سی میں. دوسرے صاحب ہیں جو ریڈیولوجی کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر طارق محمود، بڑی ان کی لوگ تعریف کرتے تھے. میں نے بھی سنا کہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، پروفیشنل آنیسٹی کی بھی ان کی تعریف ہوئی کہ وہ یہ لے کر آئے، اور ان کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی فیسلٹی اس ہاسپٹل میں لے کر آئے. لیکن مقبول باقر صاحب، آپ بینگ اے چیف منسٹر، اور گورنر صاحب، گورنر کامران ٹیسوری، آپ فیڈریشن کے نمائندے ہیں یہاں پر. خدا کے لیے آپ اپنی جو کانٹیکٹس ہیں ان کو یوز کریں اور اس پر آواز اٹھائیں کہ بے شک یہ جے پی ایم سی اس چور ڈکیت حکومت کے ہاتھ آ گیا ہے، لیکن اللہ کا خوف کریں اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو. آڈیٹرز آتے ہیں، جعلی آڈٹ ہوتا ہے ان ساری این جی اوز کا،
اور اس خبیث عورت کا تو ضرور ہوتا ہوگا چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی غلام کی گرل فرینڈ بھی ہے اور چادر منہ پہ لپیٹ کے رکھتی ہے، نقاب بھی لے لی ہے انہوں نے. پہلے بہت ماڈ اسکواڈ ہوتی تھی آج سے 20 سال پہلے، پھر اچانک انہوں نے ایک NGO بنائی اور اس کے بعد انہوں نے چادر تان لی سر کے اوپر بھی اور ناک تک ان کی وہ چادر. نقاب پوش حسینہ جو ہیں یہ، ان کو ان کے جہاں یہ پہلے رہائش تھی ان کی، وہاں سے لوگوں کی بے تحاشا کمپلینٹس تھیں چونکہ یہ بلیک میجک کی بھی بڑی ماہر تھیں. باقاعدہ علاقے کی جو میڈز تھیں، ملازمائیں جو تھیں، ان کو یہ بلیک میجک سکھاتی تھیں. گھروں میں لڑائیاں کرانا، ساس کی بہو سے، بہو کی ساس سے، اور ان کے کارنامے ہیں جو ہم 2 نمبر عورتوں کے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے. ان کی NGO کروڑوں روپے سے انہوں نے مکان بھی خرید لیے پاکستان میں، باہر بھی، ملک سے باہر بھی. اور ان کے ساتھی کون ہیں جو ان کو انڈورس کرتے ہیں؟ وہ ہیں یہ ڈاکٹر غلام زے. غلام زے جب کہوں سمجھ جائیے گا میں JPMC کے کینسر ہیڈ. میں اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر JPMC شاہد رسول صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بہت کانسنٹریشن سے اپنا PA ساتھ بھیجا تھا. حالانکہ انہوں نے اپنا PA ساتھ بھیجا کہ یہ آپ چلے جائیں اور ڈاکٹر غلام صاحب کو جا کر کہیے کہ ان کو دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہم لیزر ٹیکنالوجی پہ جا سکتے ہیں. یہ اسی لیے یہاں آئے، ورنہ یہ کوئی ایسے کوئی بیچارے وہ نہیں ہے کہ یہ سرکاری اسپتالوں میں کبھی انہوں نے چکر لگائے ہوں یا سرکاری اسپتال سے علاج کرانا چاہتے ہوں. تو آپ مہربانی کریں ان کو دیکھ لیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ جو سائبر نائف میں جو ہماری روبوٹ ٹیکنالوجی ہے، کیا کین اٹ بی ورک؟ یہ پوچھنے کے لیے میں گئی تھی ان صاحب کے پاس. میں اس کو چھوڑوں گی تو نہیں، اور میں اس وقت تک نہیں اس ذلیل انسان کو، خبیث انسان کو، یہ اپنے آپ کو اہل تشیع میں سے کہتا ہے. تو اہل تشیع ایسے کمینوں کو پہچان لے جو نام کے ساتھ حیدر لگائیں گے، حسین لگائیں گے. ایسے کمینوں کو پہچان لیں، یہ وہ منافق ہیں جو شیعان یزید میں سے ہو سکتے ہیں، یہ شیعان علی ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی. اس ذلیل آدمی نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ وہ ڈائریکٹر ہے JPMC کا جو ریفر کر رہا ہے کہ جی ان کو دیکھ لیں. وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ مصروف رہا. وہ اپنے کسٹمر جو آغا خان کے بلا کر یہاں پر، یعنی اگر آغا خان ان سے 1.5 کروڑ روپے لے اس ٹریٹمنٹ کا، تو اس میں سے اس کو 1 کروڑ روپے جو ہیں وہ JPMC کو دینے پڑتے ہیں. اس نے ان کو کسٹمرز کو یہ لائن دی ہوئی ہے کہ کیوں دے رہے ہیں آپ آغا خان میں، آپ آئیے میرے پاس JPMC آئیے، میں آپ کو لکھ کر دوں گا یہاں سے کہ یہ JPMC میں میرے ہی پاس آئے تھے، یہ میرے پیشنٹ ہیں. تو بجائے آپ آغا خان کو 1.5 کروڑ روپے دینے کے، آپ یہاں پر دیجئے پیسے، مجھ کو دیجئے، آپ کا فری ہوگا چونکہ یہ فری ٹریٹمنٹ ہے. یہ فری ٹریٹمنٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں JPMC میں. اور اگر اس معاملے پہ کوئی مجھے چیلنج کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر طارق محمود اور جناب ڈاکٹر شاہد رسول صاحب ڈائریکٹر JPMC، ان کو معلوم تھا کہ یہاں شاید ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کینسر ہیڈ کو مل لیجئے جا کر. تو میں آپ کو بتا دوں یہ آغا خان میں بیٹھتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اور یہ اسی طرح کسٹمر ٹریپ کرتا ہے. کروڑ پتی بلینر یہ آدمی ہو چکا ہے. اس کی آغا خان میں کنسلٹیشن فیس بھی بہت زیادہ ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ ساؤتھ سٹی بھی جاتے ہیں. ابھی میں گئی تھی ساؤتھ سٹی چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھانے، میں بہت بیمار ہوں پچھلے 1 مہینے سے. تو میرا بھائی مجھے کہنے لگا نہیں بھئی آپ کسی اسپیشلسٹ کو ہم دکھاتے ہیں، تو وہ برانڈڈ ہاسپٹل ہم چلے گئے. آپ یقین کریں گے کہ جو ہمارا GP ہے، جنرل پریکٹیشنر، ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے پچھلے 25 برس سے، جو شخص ڈاکٹر خالد، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا بھی دی ہے. جو میڈیسن ڈاکٹر خالد نے مجھے لکھ کر پہلے دی تھی فلو کے لیے، کاف کے لیے، جو وائرل ہوا بھائی، یہ وائرل انفیکشن ہے پورے کراچی میں ہے، ایگزیکٹلی وہی سیم میڈیسن مجھے ان چیسٹ اسپیشلسٹ صاحب نے لکھ کر دی، جن کی کنسلٹیشن فیس ظاہر برانڈڈ ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ ہوگی. میں نے اپنے بھائی سے کہا کبھی آئندہ مجھے کسی برانڈڈ ہاسپٹل میں مر بھی رہی ہوں نا تو مت لے کے جانا، مجھے سرکاری اسپتال میں لے کے جانا. جب مرنا ہی ہے تو ہم اللہ سے شکایت کے لائق تو ہو سکیں کہ سرکار نے ان کو اتنی فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے دیں، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور سندھ حکومت سے تو پہلی فرصت میں جناب پرائم منسٹر صاحب ہیں، تو آپ 4, 6, 10 دن کے لیے اب ہیں، آپ سے کیا بات کی جائے. ہم نئی آنے والی حکومت سے سفارش کریں گے کہ صحت اور تعلیم کے شعبے پروونسز سے واپس لے لیے جائیں. 18th امینڈمنٹ میں ایک نئی امینڈمنٹ کریں کہ جو وہ شعبے ہیں جن میں کوئی کارکردگی اب تک
نظر نہیں آئی کسی کو، وہ شعبے پروونسز سے واپس لے لیے جائیں۔ بس یہی آپ کو کہنا تھا۔ یہ غلام زے ہمارا سبجیکٹ ہے، اور ایک اور فیملی ہے جس کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے جے پی ایم سی میں سرجیکل کمپلیکس کے نام سے ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے، جس میں فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، فری ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے پرسکرپشن پہ، اور فری ان کو میڈیسن ملتی ہیں۔ اور ان کی والدہ کا نام غالباً نفیس اور یاسین ان کے والد کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے والدین کے نام سے یہ بلڈنگ جو ہے وہ بنائی ہے وہاں پر۔ اور ایسے بے تحاشا فلنتھراپسٹ ہیں پاکستان میں جو کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں ہر جگہ ڈاکو بیٹھے ہوں غلام زے جیسے، اور وہ این جی او جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کی وہ خاتون جیسی این جی او ہوں، اور جہاں سندھ حکومت کے ڈاکو بیٹھے ہوں۔ ایک خبیث اور ہے جو سیکٹری ہیلتھ بنا ہوا ہے، اس کے کارنامے بھی میں آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گی۔ اس کا نام ہے منصور عباس۔ اس کے نانا بہترین انسان تھے، مولوی محسن ان کو کہا جاتا تھا۔ ہم اسکول میں ہوتے تھے، بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، ہم سب اپنا پاکٹ منی جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ ہم ان کو ڈونیٹ کر دیتے تھے۔ ان کا جو ایک باکس ہے وہ سب جگہ آتا تھا، اور ان کی بہت بڑی جو ہے وہ مسجد اور امام بارگاہ ہے فیڈرل بی ایریا میں، اور ان کی لوگوں میں اتنی عزت تھی کہ ان کی عزت کی وجہ سے لوگ ان کو ڈونیشن دیا کرتے تھے، مولوی محسن کو۔ یہ شخص ڈاکٹر منصور عباس ان کا نیفی، ان کا گرینڈ سن، نواسا ہے ان کا، اور یہ سیکٹری ہیلتھ لگا ہوا ہے، لیٹرل انٹری سے گھسا ہوگا، ڈیفینیٹلی یہ سول سرونٹ تو نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہی چینل M5 کا، اور اب یہ ہمارا مقدمہ جو ہے یہ مقدمہ قائم کرنا ہے ایسے ایولز کا، سوشل ایولز کا، اور ایسے خبیث کمینوں کا جن کو اتنا نوبل پروفیشن ہے۔ مسیحا کہا جاتا ہے، اللہ کے بعد زمین پر ڈاکٹر آپ کا مسیحا ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹرز کے یہ کردار ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے آپ؟ پھر آپ اللہ سے ہی فریاد کریں گے نا کہ ان کو غارت کر، ان کو برباد کریے، ڈاکٹر زے جیسے اور جتنے خبیث یہاں محکمہ صحت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جناب مقبول بھائی، مقبول باقر صاحب، اب آپ کو اللہ نے جتنا بھی وقت دیا ہے، آپ کی بہترین شہرت کے آپ حامل ہیں۔ مجھے معلوم ہے جب پیپلز پارٹی کسی کی دلربا ہو جائے، جب پیپلز پارٹی سے کوئی محبت کرنے لگے، اور اہل تشیع کی اکثریت پیپلز پارٹی اور بھٹو پر فدا تھے، اس کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا۔ تو خدا کے لیے اس رومانس کو، اس پولیٹیکل رومانس کو آپ باہر نکالیں جو آپ نے شہرت اور عزت کمائی ہے بحیثیت جج، اس کو سامنے رکھیے۔ پیپلز پارٹی کہا جا رہا ہے جن کو سینٹ کا ٹکٹ ان سے کمٹمنٹ کر لی گئی ہے، آپ ضرور لیجئے سینٹ کا ٹکٹ، شاید اللہ آپ کے مراتب میں اور اضافہ کر دے، اور آپ فیڈرل گورنمنٹ میں کہیں بہترین ایڈوائزر یا منسٹر ہو۔ لیکن کیا کر لیں گے جب آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دینے والی پیپلز پارٹی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، حالانکہ مجھے تو اندر کی بات پتا ہے کہ آپ کی کلیئرنس کیسے ہوئی، کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پیپلز پارٹی نے چونکہ ان کو ریکمنڈ کیا تھا کیئر ٹیکر کے لیے۔ ہمارے پچھلے کلپ موجود ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس نے حکومت کی توجہ اس طرف دلائی تھی کہ ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیں، لیکن آخر میں طے ہوا کہ چیف منسٹر سندھ بنا دیں، جو کہ سب سے کرپٹ صوبہ ہے سندھ، اور یہاں شاید یہ اچھی شہرت کا حامل شخص، ایک اچھی صرف شہرت نہیں، وہ واقعی از اے گڈ پرسن، ایز اے گڈ ہیومن بینگ۔ ہم ان سے یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ کسی پارٹی یعنی اپنی پسندیدہ پارٹی کے پریشر سے ہٹ کر کام کریں گے، لیکن مجھے وہ بہت بے بس نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر سینٹ کا ٹکٹ مل ہی رہا ہے آپ کو، تو ابھی ہم ایک اگلا کلپ کریں گے کہ یہ جس طرح آپ آزاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے کے لیے، وائی ناٹ دا آزاد کینڈیڈیٹ فار سینٹ، اپر ہاؤس ہے سینٹ، اس پر بات کریں گے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اور یہ غلام صاحب جو ہیں کینسر ہیڈ جے پی ایم سی کے، ان کے بارے میں جو بھی ایک کلپ دیکھ رہا ہے اس کے پاس جو انفارمیشن ہو، جس طرح ہم تک پہنچی ہیں ابھی، جو انفارمیشن موجود ہو کینسر ڈپارٹمنٹ کی، وہ پلیز مجھے پرووائڈ کریں اس غلام زے کے بارے میں خاص طور پہ، اور جو وہاں کام کرنے والی این جی اوز ہیں۔
ایک NGO کی لوگوں نے بہت تعریف کی ہے, کوئی خاتون ہیں جو بہبود سے تعلق رکھتی ہیں, بہبود بھی ایک NGO ہے جو خواتین کے لیے ایگزیبیشنز بھی کرتی ہے اور دوسرا سوشل ورک بھی کرتی ہے. ان کا نام غالباً آمنہ ہے, ہم ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ چینل مقدمہ اور چینل M5 کی مدد کیجیے گا. آئی شیل بی گریٹفل. تھینک یو. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, امید لگائے